السلام علیکم یوٹیوب ٹیم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے وہ ہے انصاف۔ مسلمان حکمران کی فہرست میں سلطان مراد کا نام بھی آتا ہے، جو ترکستان کے بادشاہ تھے۔ سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان مراد نے ایک خوبصورت سی مسجد بنوانے کا ارادہ کیا۔ اپنے اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے سلطان مراد نے ملک کے چند ماہر انجینئر کو بلایا اور اس سے مشورہ کر کے ان ماہر انجینئرز کو مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ یہ مسجد سلطان مراد نے تخلیق کا حسن مراقب تھی۔ وقت پر اپنے مخصوص رفتار سے گزرتا رہا، ہفتوں سے مہینوں، مہینوں سے سال بدلتے رہے۔ انجینئر اور دیگر کاریگروں کی محنت رنگ لائی اور 3 سال کے عرصے میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر ہو گئی۔ مسجد واقعی یادگار تھی، خوبصورت بلند و بالا مینار، عالیشان گنبد شان و شوکت میں اضافہ کر رہے تھے۔ علاقے میں ہر طرف اس مسجد کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ انجینئر نے بادشاہ سے کہا، حضور، مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، تشریف لائیے اور اس کا محاذ فرمائیے اور ہمیں بتائیے کہ اس میں کوئی خامی وغیرہ تو نہیں ہے، مسجد اچھی بنی ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں سے تو ہم نے سنا ہے کہ یہ مسجد بہت اچھی ہے، لیکن ہم آپ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو مسجد کیسی لگ رہی ہے۔ دوسرے روز بادشاہ مراد مسجد کے دیکھنے کے لیے آئے۔ مسجد کی چاروں طرف گنبد لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان گنبد کے اوپر چکر لگائے، جائزہ لیا، کئی نقش نکالے اور کافی غصے بھی ہو کر چل دیے۔ حکم دیا کہ انجینئر کے ہاتھ کاٹ دو۔ بادشاہ نے حکم کی دیر تھی تو جلاد نے فوراً انجینئر کے ہاتھ کاٹ دیے۔ انجینئر جو بادشاہوں کی طرف سے انعام و کرم کی توقع رکھتا تھا، اسے ظلم پر چیخانا مگر بے سود رہا۔ اسی تو اور کچھ نہ سوجھا، سیدھا قاضی کے پاس عدالت میں جا پہنچا۔ قاضی اس وقت کے جو ان کی عدالت تھی، ان کے بہت بڑے جج تھے اس کے بادشاہ کے دور کے، ان کے پاس چلا گیا کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے انصاف ملے گا کہ میں نے اتنی پیاری مسجد بنوائی ہے اور بادشاہ نے میرے ہاتھ کٹوا دیا ہے، اور بادشاہ پر دعویٰ دائر کر دیا۔ بادشاہ پر اس نے پرچہ کروا دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ مقررہ وقت پر عدالت میں حاضر ہوا۔ قاضی نے فریقین کے بیانات سنے، حالات و واقعات کا جائزہ لیا تو بادشاہ کا ظلم ثابت ہو گیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا کہ بادشاہ وقت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یعنی کہ اس وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ بادشاہ نے قاضی کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ انجینئر نے یہ معاملہ دیکھا تو کہنے لگا، میں نے انصاف پا لیا ہے اور بغیر کسی دباؤ کے بادشاہ کو معاف کرتا ہوں۔ سلطان مراد نے انجینئر کے سامنے نہ دم ہوا اور بہت سے انعامات اسے دے کر رخصت کیا اور کہا کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ جو میں نے آپ کے ہاتھ کاٹے ہیں۔ مجھے بھی مسجد آپ کی بنائی ہوئی بہت اچھی لگی ہے، اس چیز کے لیے میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے آپ کے ہاتھ کٹوانے پڑے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قانون کے لیے سب ایک برابر ہیں، یعنی کہ وہ اس وقت کا بادشاہ تھا مراد جس نے وہ مسجد بنائی تھی۔ انجینئر تو ایک مزدور کے طور پر آیا تھا اس کے پاس، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بادشاہ مسجد بنوانے کے بعد میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ بادشاہ جب انجینئر نے کام مکمل ہو گیا، بادشاہ نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے تو وہ انجینئر اس وقت کے قاضی کے پاس گیا تو اس نے یہ انصاف کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔
اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب ایک برابر ہوتے ہیں، جرم کرنے والا اور جرم کروانے والا سبھی ایک برابر ہوتے ہیں۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔